ناکامی، خیبت یعنی ہلاکت، ایسی ناکامی جس میں انسان نابود ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ ناکامی خوف کے اندر ہے، خوف، جہاں خوف ہوگا وہاں ناکامی ہوگی۔ ڈر، ڈرپوک ناکام ہوتے ہیں ہمیشہ۔ کتنے بچے تیاری کر کے جاتے ہیں امتحان کے کمرے میں ڈرتے ہیں، جو ڈر جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے اس کے ذہن میں پڑا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، لیکن خوف کی وجہ سے سب کچھ بھول گیا۔ بعض لوگ ہیں تقریر کرتے ہیں، وہ آسان سمجھتے ہیں تقریر کرنا، ممبر پہ آ کے بیٹھنا وہ مشکل ہے۔ بعض رٹ کے آتے ہیں مضمون، یا اسٹیج سیکرٹری بننے کے لیے آتے ہیں، 2 جملے کہنے کے لیے، جو ہی کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے چہرہ دیکھتے ہیں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ خوف، ڈر، کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی۔ ہیبت خیبت کا باعث ہے۔ ہیبت یعنی ڈر، خیبت ناکامی، ہلاک کنندہ ناکامی کا باعث ہے۔ ڈر انسان کو ناکام کرتا ہے۔ ہم اگر عملی طور پر دیکھیں، ڈرپوک واقع ہوئے ہیں اور ڈرپوک بنایا جاتا ہے، یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ پیدائشی طور پر کوئی ڈرپوک نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر کوئی دلیر نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر کوئی ڈرپوک نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو ڈرپوک بھی بنا دیتے ہیں اور اس کو دلیر اور بہادر بھی بنا دیتے ہیں۔ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت فلیکسیبل ہے، اس کو جدھر بھی موڑو مڑ جاتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر ہے، یہودی اور نصرانی یعنی جو کچھ انسان بنتا ہے اس کے ماں باپ بناتے ہیں، اس کی سوسائٹی اس کو بناتی ہے، اور اس کا نظام تعلیم و تربیت اس کو بناتا ہے۔ یہ 3 چیزیں، نظام تعلیم مذہبی و غیر مذہبی، تربیت کا نظام، ماں باپ اور ماحول سوسائٹی، یہ انسان کی شخصیت بناتے ہیں۔ دلیر بھی یہی بناتے ہیں، بزدل بھی یہی بناتے ہیں، شیر بھی یہی بناتے ہیں، بکری بھی یہی بناتے ہیں۔ اقبال کے بقول شیر بھی یہی بناتے ہیں، لومڑی بھی یہی بناتے ہیں۔ علامہ اقبال نے وہ بہت کچھ لکھا، گلا کیا میرا نظام تعلیم، میری قوم کا نظام تعلیم کتنا ناقص ہے کہ شاہین کے بچوں کو ممولا بنا رہے ہیں۔ ممولا وہ ضعیف سا ڈرپوک ترین پرندہ، اب یہ ایسے ہی کانپتا رہتا ہے، لرزش اس کے مزاج میں ہے، کوئی خطرہ نہ ہو پھر بھی کانپتا رہتا ہے۔ ممولا تو نہیں، لاہور میں ممولا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اقبال بھی لاہور میں ہی تھے، دیکھا ہوگا یہاں پر۔ ممولا وہ ڈرپوک چڑیا کی طرح دبلا لاغر، ہمیشہ کانپتا رہتا ہے پرندہ، خوفزدہ، ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ اور شاہین جو ہمیشہ پرواز میں ہے، جو ہمیشہ شکار کے پیچھے ہے، جو ہمیشہ بلندیوں پر ہے۔ اقبال یہ گلا کر رہے تھے کہ میری قوم کے بچوں کے لیے جو نظام تعلیم بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاہین کے فرزند تھے، ان کو ممولوں کا درس دیا جا رہا ہے، سلیبس ممولے کا، تربیت ممولے کی، دین ممولے کا، سب کچھ ممولے، ان کو ممولا بنا دیا گیا۔ یہ تباہی ہوئی۔ چند جوان، ایک نشست ہوئی، موقع زیادہ مل جاتا ہے ہمیں جوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، تو مسائل بیان کر رہے تھے کہ ان کی خدمت میں ایک نقطہ نشاندہی کی میں آپ بزرگوں کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں، چونکہ سب کے گھروں میں جوان ہیں، اولادیں آپ کی جوان ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، اور بعض شاید نواسے اور نواسیوں اور پوتے پوتیاں آپ کے جوان، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ مسائل ان جوانوں نے سنجیدہ قسم کے چھیڑے، ان کی خدمت میں یہی نقطہ علامہ اقبال کا جو نشاندہی تشخیص بیماری اپنی قوم کی علامہ اقبال نے کی، اسی کی وضاحت ان کی خدمت میں عرض کی
کہ ہمارا ماحول، ہماری تہذیب، ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارا مذہب، ہمارے مذہبی مربی اور رہنما اور ہمارے ماں باپ سب نے مل کر ہماری نسل جوان کو بزدل بنایا ہے. سب نے مل کر بزدل بنایا، بزدلی کی تعلیم دی ہے. حتیٰ اس طرح بزدلی سکھا دی، ہمارے خون میں بزدلی ڈال دی، ہماری رگوں میں بزدلی ڈال دی، ڈر و خوف بٹھا دیا کہ ہم سوچتے بھی بزدلوں کی طرح ہیں. سوچتا بزدل خاص قسم کی سوچ سوچتا ہے. ڈرپوک جب سوچ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن اگر پڑھ لیا جائے، خاص طرح سے سوچتا ہے بزدل. فیصلے ڈرپوکوں جیسے کہتے ہیں، بزدلوں والے فیصلے کرتے ہیں. ہم جو فیلڈ چنتے ہیں وہ بزدلوں والا چنتے ہیں. ہم اہداف بزدلوں والے رکھتے ہیں، ٹارگٹ بزدلوں والا رکھتے ہیں، بزدلانہ ہدف زندگی میں رکھتے ہیں، اور پوری بزدلی کے ساتھ اس بزدلانہ ہدف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم اس کے پیچھے بھی نہیں جاتے، مکمل بزدلی کے ساتھ. لیکن نعرہ امام علی کو بناتے ہیں. علی جو سوچتے بھی، علی شجاع ہیں، سوچ میں بھی شجاع ہیں، فیصلے میں بھی شجاع ہیں. ہم نے صرف علی کی تلوار کا قصہ سنا ہوا ہے، شمشیر چلانا شجاعت ہے نا عزیز من. شجاعت دشمن کے مقابلے میں، کسی حریف کے مقابلے میں شجاعت دکھانا، وہ شجاعت کا سب سے نچلا مرحلہ ہے. وہ میدان شجاعت کا اصلی میدان شجاعت نہیں ہے. اصلی میدان شجاعت فکر کا میدان ہے، سوچ کا میدان ہے. جہاں انسان شجاعانہ سوچتا ہے، جہاں انسان شجاعانہ انتخاب کرتا ہے، جہاں انسان شجاعانہ فیصلے کرتا ہے، جہاں انسان شجاعانہ ہدف رکھتا ہے، جہاں پر انسان شجاعانہ حرکت کرتا ہے. ہم سوچتے بھی بزدلوں کی طرح ہیں. ان جوانوں کو میں نے یہ عرض کیا، تعلیمی میدان کی بات ہو رہی تھی، تعلیمی شعبے کے اندر، ان سے میں نے یہ ان جوانوں سے عرض کیا کہ آپ جب میٹرک کر لیتے ہو یا ایف اے کر لیتے ہو، ایف ایس سی کر لیتے ہو، پھر اس کے بعد اب آتا ہے کہ جی کس فیلڈ میں چنیں. یہاں پر بھی تم بزدلانہ سوچتے ہو، ماں باپ بزدلانہ سوچتے ہیں، سوسائٹی بزدلانہ، بڑے سینئر ہمارے رہنما تجربہ کار وہ بھی بزدلانہ. کیا کہتے ہیں اس میں؟ پہلے سکوپ دیکھ لو، پہلے روٹیاں گن لو، کہیں ایسا نہ ہو 5 روپے کم تنخواہ ہو جائے. بزدلوں کی طرح یہ فیلڈ چنو گے یہ ہو جائے گا، یہ فیلڈ چنو گے یوں ہو جائے گا. ادھر مجھے یاد ہے میں جب طالب علم بنا، دینی طالب علم بنا، تو ہمارے ایک خاتون، خدا رحمت کرے، بزرگ خاندان کی، تو انہوں نے پہلے تو روکا کہ نہیں بنو. پھر وہ جب طالب علم بنا داڑھی نہیں تھی، خوب ظاہر ہے پھر کچھ عرصہ گزرا، وہ نکلی داڑھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم داڑھی رکھو گے؟ میں نے کہا ظاہر ہے تو واجب ہے رکھنی ہے. تو انہوں نے ڈرایا مجھے، دھمکی دی، کہا کہ تمہیں کوئی شادی نہیں دے گا. یہ مجھے یاد ہے آج بھی اس خاتون کی دھمکی، خدا رحمت کرے اسے. یہ فیلڈ چھڑانے کے لیے دھمکی اس نے یہ دی کہ تمہیں کوئی لڑکی، چونکہ تمہاری داڑھی ہوگی. ہمیں دل میں روٹیوں کا خوف، ملازمتوں کا خوف، ہر چیز کا خوف ہمارے دل میں پہلے ایجاد کیا جاتا ہے. اس خوف زدہ کو کہتے ہیں اب کوئی علمی شعبہ انتخاب کرو. تم یہ بزدل کیا انتخاب کرے گا؟ یہ کبھی کوئی دلیرانہ فیصلہ نہیں کر سکتا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری مشکلات کی بڑی وجہ تمہارا خوف ہے، تمہارا ڈر ہے، اور وہمی ڈر ہے تمہارا، نہ حقیقی ڈر، وہمی ڈر. وہ ڈر جو تم نے خود، اگر میں نے یہ کیا تو وہ یہ نہ کر دے کہیں، بس اگر، اس اگر کو پھر ایمان لے آتے ہیں کہ پھر تو اس نے کر دیا ہے، سمجھو کر دیا ہے اس نے، بس مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. عزیز من، ایک احتمال آپ کے ذہن میں آیا ہے. برفرض ایک طالب علم کہہ رہے تھے جی مجھے پڑھنا ہے، علم دین پڑھنا ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ پڑھ لے کے پھر میں کھاؤں گا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اول تو دیکھیں، ہر میدان کے اندر کچھ نمونے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مولوی لوگ جو علم دین پڑھتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، بھوک سے آج تک کوئی مولانا فوت نہیں ہوا.
زیادہ کھانے سے بدہضمی سے ضرور ہوئے ہیں فوت، بھوک سے کوئی فوت نہیں ہوا۔ خدا دیتا ہے، رازق ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو میری راہ میں آئے میں اس کو خود توجہ فرمائیں عزیزان۔ یہ آپ بزرگوں کے لیے، اکثر چونکہ والدین والد ہیں، عرض کرتا ہوں بعض جوان بھی ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو طبقے بنائے ہیں۔ رزق پیدا کیا، کچھ کو پیدا کیا، رزق کو آگے کر دیا، انہیں پیچھے کر دیا کہ آپ رزق کی تلاش میں جائیں، اور کچھ کو پیدا کیا، انہیں آگے کر دیا، امام بنا دیا، اور رزق کو کہا کہ تم ان کے پیچھے جاؤ۔ رزق ان کی تلاش میں جاتا ہے برفرض، حبلی فرض کرو نہیں ملتا، اگر ہم رائے خدا میں جائیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اصلا ایک روٹی بھی نہیں ملے گی، فاقہ۔ اگر انسان درست راہ پر جائے اور روٹی کے خوف سے درست راہ کو چھوڑ دے انسان، برفرض کچھ نہیں ملے گا ہمیں، نہ ملے تو کیا چھوڑ دینا چاہیے ہمیں؟ آپ گھر جانا چاہتے ہیں، آپ گھر میں جائیں گے، راستے میں بھیگ جائیں گے، بارش ہو رہی ہے، خوف ہے بھیگ جانے کا، خوف کیا گھر نہیں جائیں گے آپ گھر جانا چاہتے ہیں، راستے میں گاڑی پنچر ہو سکتی ہے، نہیں جاتے گھر آپ گھر جانا چاہتے ہیں، کوئی ٹرانسپورٹ مل ہی نہیں رہا آپ کو، گاڑی نہیں مل رہی آپ کو، تو نہیں جاتے گھر۔ وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم گھر جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہیں مل رہا۔ عید کے دن جب آتے ہیں پاکستان میں، کوئی ٹکٹ نہیں ملتا، آپ جانا چاہتے ہیں ٹکٹ نہیں ملتا، چھوڑ دیتے ہیں آپ، سفر ملتوی کر دیتے ہیں آپ۔ جب ایک ہدف ہے ہمیں جانا ہے اس طرف، اگر مفت جائیں تو بھی جانا ہے، مہنگے ہوں تو بھی جانا ہے، میں نے جانا ہے، اگر پیدل بھی جانا پڑا تو میں نے جانا ہے۔ میں نے کہا عزیز من، یہ کس نے سوچ تیرے ذہن میں ڈال دی کہ ہم اللہ کی راہ میں آئیں تو پہلے روٹیاں پوری گن کے دو سامنے رکھو، روٹیوں کے بابت ہمیں تسلی دو، انشورنس کرواؤ ہماری روٹیوں کی، اگر روٹیاں انشورڈ ہو گئی ہم اللہ کی راہ میں آئیں گے۔ یہ تو اللہ کی راہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں آئے ہو تو پہلے اللہ پر اعتماد کرو، ایمان لے کر آؤ۔ لیکن روٹیوں کے خوف نے ہم سے خدا چھڑا دیا ہے، ملازمتوں کے خوف نے ہم سے دین چھڑا دیا ہے۔ ہماری یہ جو حالت ہے اس وقت پاکستان کے اندر، 3 کروڑ سے زیادہ، 3 کروڑ تو آپ بھی بچپن میں سنتے رہیں گے، بزرگ بھی ہمارے چھوٹے تھے تو 3 کروڑ تھے ہم، اب 60 سال کے ہو گئے ہیں پھر بھی 3 کروڑ گئے، شیعہ بڑھ نہیں رہے ہیں، بالکل 3 کروڑ پہ رکے ہوئے ہیں۔ آ کر اتنی کروڑوں کی تعداد میں ہم پاکستان میں موجود ہیں۔ عزیز من، کیا حالت بنی ہوئی ہے ہماری، کس نے بنائی؟ عموماً ہم اس کو باہر کی طرف لے جاتے ہیں، دشمن یہ کر رہا ہے، فلاں گروہ یہ ہمارے اس نے ناکام کر دیا۔ عزیز من، کسی نے نہیں کیا۔ ڈرپوکوں کو کوئی دشمن وقت ضائع نہیں کرتا بزدلوں کے اوپر، خود بزدلی ان کی ناکامی کا سبب ہے۔ شجاعانہ سوچیں، علی مشکل کشا ہیں، علی کیا فرما رہے ہیں؟ قرنت الہیبۃ بالخیبہ، ناکامی خدا نے ملا کے رکھ دیے ڈر کے ساتھ، جو ڈرے گا وہ مرے گا۔ یہ محاورہ ہے، یہ اسی نہج البلاغہ کی اس حکمت کا ترجمہ ہے، جو ڈرے گا وہ مرے گا۔ آج ہم مر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے مر رہے ہیں، چونکہ ڈرتے ہیں مر رہے ہیں۔ جس دن ڈرنا چھوڑ دیا اس دن مرنا چھوڑ دیں گے، اس دن کوئی ٹیڑھی آنکھ سے ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ ڈرو گے مرو گے۔ ہر شعبے میں بزدلی، لڑکی لینے چاہتے ہیں، رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، بزدلانہ رشتے طے کرتے ہیں، ڈرپوکوں کی طرح۔ آخر کار وہ ڈر کی بنیاد پر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی بچوں کو ڈرپوک بناتے ہیں۔ دلیرانہ فیصلے کرو، شجاعانہ فیصلے کرو۔ جب علی مولا کو شجاع مانتے ہو، شجاعتوں کے مجلسیں سنتے ہیں، شجاعتوں کے نعرے لگاتے ہیں، تو شجاعت سن کے نعرہ لگانا تو کافی نہیں ہے، اپنے اندر شجاعت پیدا کرو۔ فضائل کے تذکرے کا مقصد یہ ہے، کیوں کہا گیا کہ اہل بیت کے فضائل سنو، بیان کرو، مصائب سنو اور بیان کرو؟ اس لیے تذکروں کا اثر ہوتا ہے۔ جس چیز کا انسان ذکر کرتا ہے وہ چیز کان میں پڑتی ہے، کان سے ذہن میں پڑتی ہے، ذہن سے دل میں آتی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے خوف کی باتیں کروں، میں کروں یہ بھوت، ادھر بھوت ہے، چڑیل ہے، جن ہے، ادھر ارواح خبیثہ ادھر باہر ہیں روڈ پر، بہت سارے مومنین یہیں سے میسج کر دیں گے ہم آج نہیں آئیں گے گھر،
اگر خوف کی باتیں کروں. جیسا تذکرہ ہوگا ویسے ذہنیت بنے گی ہماری، جیسے ذہنیت بنے گی ویسا دل ہوگا ہمارا، جیسا دل ہوگا ویسا عمل ہوگا، ویسا کردار ہوگا ہمارا. شجاعت کے تذکرے کرو تاکہ شجاع بنو. علی کی شجاعت کے تذکرے کرو و سنو تاکہ شجاع بنو، تمہاری اولادیں شجاع بنے. دیکھیں علی علیہ السلام کتنے دلیرانہ فیصلے کرتے تھے. علی علیہ السلام کے سامنے اقتدار پیش کیا گیا، پوری شجاعت کے ساتھ علی نے کہا میں نہیں لیتا اقتدار. کہا گیا کہ آپ قرآن پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو اور سیرت شیخین پر عمل کرو. یہاں شجاعت چاہیے تھی. شجاعت کے ساتھ کہہ دیا میں نہیں کرتا. قرآن و سنت کے علاوہ مجھے آپ شرط رکھتے ہو میں اس پر بھی عمل کروں. بزدل ہوتے تو کہہ دیتے ٹھیک ہے میں کروں گا. نہیں کیا. کسی میدان میں علی نے بزدلی نہیں دکھائی، کسی میدان میں. جب 12 سال کے تھے امیر المومنین، رسول اللہ نے آ کر اپنا پیغام عام کیا، کہا میں نبی خدا ہوں. ابھی بڑے بڑے بوڑھے، بڑے بڑے تجربہ کار، بڑے بڑے سردار سوچ میں پڑ گئے یا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن امیر المومنین نے شجاعانہ اقدام کر کے اس کا میں آپ کو مانتا ہوں آپ رسول خدا. اول من اسلم، اول من صدق. میں اول شخص ہوں جس نے تصدیق کی ہے، مجھ سے پہل کسی نے نہیں کی. یہ شجاعت تھی امیر المومنین کی.